فضیلت الشیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ سے سوال ہوا، جو حدیث موجود ہے لا بأس بالرقاء ما لم تکن شرکن، کہ کسی دم جھاڑ میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو، اس کا کیا معنی ہے؟ جواب میں شیخ فرماتے ہیں ہاں بالکل یہ حدیث موجود ہے لا بأس بالرقاء ما لم تکن شرکن، کہ دم کرنے میں ایسے دم جھاڑ میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رقیہ یا دم کرنا اچھی چیز کے ساتھ لیکن ایسا دم کرنا جو کہ یعنی خوشبو لے کے اپنی شرمگاہ میں لگاؤ، دبر میں یا فرج میں، آگے یا پیچھے شرمگاہ میں، یہ تو اس میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ اللہ عز و جل سے دعا کریں، کوئی آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں یا دعا کریں، یہ جائز ہے شریعت میں۔ بعض جو ہے جادو کے ذریعے سے دم کرتے ہیں، ایسے کلمات کے ذریعے جن میں شرک ہوتا ہے، ایسے کلمات جو عربی بھی نہیں ہوتے، عجمی ہوتے ہیں، جس کے احتمال ہوتا ہے کہ اس میں باطل و شرک ہو۔ رقیہ جو ہے عربی لغت میں ہونا چاہیے، عربی زبان میں، اور ایک متقی صالح شخص ایسا کرے۔ جو متقی اور صالح شخص ہوتا ہے، شیخ فرما رہے ہیں، وہ کلام اللہ، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز نہیں کرتا، لیکن اگر وہ کچھ توسع اختیار کرتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دعا اس میں شامل کرتا ہے، یعنی جائز دعا، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعا ہے کہ اذهب الباس رب الناس، کی بیماری کو دور کر دے اے لوگوں کے رب، واشفی انت الشافی، شفا دے تو ہی الشافی، شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاءک، نہیں کوئی شفا مگر تیری ہی طرف سے، تیری دی گئی شفا، شفا لا یغادر سقما، ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری وغیرہ میں۔ یہاں پھر وہ اپنے آپ پر خود ہی رقیہ کرے، دم کرے اور کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت سے پناہ چاہتا ہوں، من شر ما اجد وحاذر، اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں، یعنی جو خدشہ ہے مجھے ہونے کا۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور جو بسم اللہ ہے اس کو 3 مرتبہ۔ عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو تکلیف تھی ایک مرض کی، تو آپ جو ہیں قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبی وجع، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جبکہ میں تکلیف میں تھا، قد کاد یبطلنی، یعنی قریب تھا کہ مجھے ہلاک کرتے، اتنی تکلیف تھی۔ فقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعل یدک الیمنی علیہ، اپنا داہنا ہاتھ اس پر رکھو، وقل، اور کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اعوذ بعزت اللہ قدرتی، کہ عزت و قدرت کی پناہ اللہ کی میں طلب کرتا ہوں، من شر ما اجد، ہر اس چیز کے شر تکلیف سے جو میں محسوس کرتا ہوں، پاتا ہوں، وحاذر، اور جس سے ڈرتا ہوں، 7 مرات، 7 مرتبہ ایسا کرو۔ قلت ذالک، میں نے ایسے ہی کیا، فشفانی اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ آپ نے ایسا کہا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند کر دیا، شفا دے دی۔ تو سب سے افضل چیز اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو پھر افضل کو ہی آپ اختیار کریں۔ میں سلفیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ، کہ اس باب میں داخل نہ ہوں، اس چیز میں، اور نہ ہی کوئی اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کرے کہ میں دم جھاڑ کرنے والا ہوں۔ شیخ الالبانی، ابن باز، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے خود پیش کیا، ان چیزوں کے لیے؟ اسی طرح سلف صالحین، صحابہ، تابعین، ائمہ ہدی، احمد، مالک، شافعی رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ، کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے، پیشہ وروں کے طریقے سے پیش کیا کہ میں یہ کرتا ہوں؟ تم کہاں ہو، تمہاری کیا اوقات ہے ان کے آگے؟ ہم کہتے رہتے ہیں ہر چیز میں سلف سلف، ہم سلفی ہیں،
پھر اس قسم کی چیزیں ایجاد کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی طرف سے اختراع کرنے۔ دم جھاڑ کرنا جائز ہے لیکن ان طریقوں سے نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے حقیقی طور پہ اہل اتباع بنے، جو اتباع اور پیروی کرتے ہیں سنت کی، سلف کی، اور اس قسم کی چیزیں چھوڑ دیں جو دعوت کے چہرے کو داغدار کرتی ہیں، اس کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں اور داعیان سلفیوں کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے رقیہ دم جھاڑ طلب کرتا ہے تو تم کر دو، یا جو ہے جائے کسی اور کے پاس یہ کہہ دو خلاص بس۔ اور کیا ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے شفا دے گا۔ اخلاص اپناؤ اور دعا کرو، ان دعاؤں کے ذریعے خود اپنے اوپر کرو، اسے یہ کہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے خلاصی کا، آسانی کا راستہ پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔